बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अशरा फ़ातिमिया की चौथी मजलिस आपकी खिदमत में अल महदी टीवी से लाइव पेश की जा रही है। इस साल हमने अयाम फ़ातिमिया में ये तय किया कि इलेक्ट्रॉनिकली 10 मजालिस आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहली मजलिस में 170 अलक़ाब फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा बयान किए गए। दूसरी मजलिस में आयत तत्हीर को सियाक़ व सबाक़ के साथ पेश किया गया। तीसरी मजलिस में आय मवद्दत आय क़ुरबा को सियाक़ व सबाक़ के साथ पेश किया गया। आज चौथी मजलिस है। चौथी मजलिस का आगाज़ इस इशू से हो रहा है कि कुरान मजीद में जैसा अर्ज़ किया जा चुका, सूरतुल कौसर भी बीबी की शान में आई है, जिसका तज़किरा हम तीसरी मजलिस में कर आए हैं। और सूरह दहर भी शहज़ादी के ख़ानदान की शान में नाज़िल हुआ। सूरह दहर कुरान मजीद का वो सूरा है कि जो ख़ानदान बतूल की रोटियों के एवज़ नाजिल हुआ। और इस सूरह मुबारका की 31 कुल आयात हैं। अगरचे सारा सूरा नाजिल तो अहले बैत की रोटियों के एवज़ ही हुआ, मगर उसमें और इश्यूज़ का भी तज़किरा मौजूद है। इसकी बैकग्राउंड में शिया और सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सय्यदतु निसाइल आलमीन खातून क़यामत और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन के फ़र्जंदान अर्जमंदान इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम अलील थे। हुजूर पाक ने मशवरा दिया अली व बतूल को कि वो नज़र करें इन शहज़ादों के सेहतयाबी की कि बच्चे सेहतयाब हो जाएंगे तो 3 रोज़े रखेंगे। और ये आज की मजलिस में अयाम फ़ातिमिया की चौथी मजलिस में एक
بہترین نسخہ بھی ہمارے ناظرین و ناظرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور نظر کی جائے، منت مانی جائے کہ ہمارا بیمار ٹھیک ہو جائے، تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ یہ حکم رسول بھی ہے، سنت اہل بیت بھی ہے، سیرت خاندان فاطمہ ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ بتاتا ہے کہ اللہ شفا یاب فرما دیتا ہے۔ نبی کریم یہ مشورہ دے کے گئے، بچے ٹھیک ہو گئے۔ 3 روزے علی و بطول، حسنین شریفین اور بی بی فضہ نے رکھے، اور تینوں روزوں کی افطاری جب تیار ہو چکی ہوتی، 1 روٹی سے افطاری ہوتی تھی۔ ایسا انتظام بالکل نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کوئی قواعد نہیں ہے، بہت اچھے کھانوں سے افطاری کرانے میں کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اہل بیت کا طریقہ ذرا مختلف تھا۔ ان کی سمپلسٹی، ان کی سادگی عجیب و غریب تھی۔ 1 روٹی ایک شخص کے لیے افطار کے لیے ہوتی تھی۔ جیسے ہی افطار کا وقت آتا تینوں دن، تو مسکین، یتیم، اسیر آ کر سوال کرتے اور روٹی اٹھا کر بی بی فضہ ان یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو دے دیتی۔ اب یہ مسکین، یتیم، اسیر کون تھے؟ کیوں روٹی مانگنے آتے تھے؟ یہ ابھی آج ہی ڈسکس ہوگا۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ سادات کرام کی جود و سخا کا مظہر دیکھیے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر افطار کے وقت راہ خدا میں مسکین و فقیر و اسیر کو افطاری اٹھا کے دے دیتے۔ یہ ایک طرف ایثار کا بہترین درس ہے، دوسری طرف صبر و استقامت کی عظیم ترین مثال ہے، تیسری طرف کسی سائل کو اپنے در سے خالی نہ پلٹانے کا بہت ہی عمدہ درس ہے۔ چوتھی طرف یہ سبق بھی دے دیا گیا کہ اگر کوئی مریض ہو تو شفایابی کے لیے روزوں کی منت ماننی چاہیے۔ قرآن مجید نے سورہ دہر میں اس کی نقشہ کشی فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ جب مسکین و یتیم و اسیر شکریہ ادا کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، انما نطعمکم، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جو کچھ کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ یہ 5واں بلکہ 6ٹھا درس ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ انسان راہ خدا میں خرچ کرے تو اس طرح نہیں کہ جس پہ خرچ کیا ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے شکریہ ہی ادا کرتا رہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اول تو راہ خدا میں کوئی خرچ نہیں کرتا،
اور اگر خرچ کر دے تو عجیب فکر ہوتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تذلیل کریں، جن پر خرچ کریں. یہ ایک بہترین درس مل رہا ہے خاندان سیدہ سے کہ نہ ہمیں تم سے شکریہ چاہیے، نہ ہمیں تم سے جزا چاہیے. اللہ نے آواز دی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. یہ جو تم نے صبر کیا ہے، صبر روزے کو بھی کہتے ہیں، صبر افطاری اٹھانے کے بعد بھوکا پیاسا رہنے کو بھی کہتے ہیں. ایک 7واں درس آج کی مجلس سے سورہ دہر سے یہ بھی مل سکتا ہے کہ روزے کی افطاری کے وقت انسان کو کھانے پہ ٹوٹ نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ دوسروں کا خیال پہلے کرنا چاہیے. جب اہل بیت کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے جزا نہیں چاہیے تو اللہ فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان کی جزا صبر کے عوض جنت اور حریر ہے. واضح رہے اس سورہ دہر میں، جس میں اینڈ میں یہ بھی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ اللہ جو شب ہجرت میں اپنی مرضی مولا علی کو دے چکا، وہ سورہ دہر کے نازل کرتے وقت اپنی منشا، ان کی منشا سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم چاہتے نہیں ہو، تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اگر میں آج یہ جملہ کہوں کہ اللہ نے ایک بزنس کیا اہل بیت سے، ایک کانٹریکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا کہ اے اہل بیت عصمت و طہارت، دنیا میں تم نے وہ کیا جو میں نے چاہا، قیامت میں وہ کروں گا جسے تم چاہو گے. یہ ایک وہ اعزاز ہے جو خاندان بطول کو نصیب ہوا ہے، کسی اور کو نہیں ہوا. سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہا سورہ دہر کی مرکزی شخصیت ہے. اس لیے کہ بی بی پاک کی پکی ہوئی روٹیوں کے عوض اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے سلسبیل ہے، جنت ہے، حریر ہے، منشا ہے، اخروی نعمتیں ہیں، دنیا میں اعزاز ہے، یہ تو جزا میں ہے. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ سب کچھ ہم جزا میں دے رہے ہیں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری سعی ہمیشہ مشکور رہے گی. یعنی ہم خدا ہو کر تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. قرآن مجید میں شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم عبدا شکورا. قرآن میں انبیاء کو شکر کرنے والا بندہ کہا گیا. انبیاء شاکر تھے، یعنی انبیاء اللہ کے شکر گزار ہیں اور اللہ
اہل بیت کا شکر گزار ہے۔ یہاں پر کچھ پہلو ہیں جن پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب یہ ارشاد ہوا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا این یشربها بها این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ اب یہاں حکم ہو رہا ہے، یعنی قصہ نقل ہو رہا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ وہ نیک لوگ وہ ہیں جو جیسے چاہیں گے کافور کے مزاج والا شربت پئیں گے، قیامت کے دن اس چشمے میں سے پانی پئیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یوفون بالنذر، جو یوفون بالنذر، جو نذر کو پورا کرتے ہیں۔ گویا ایک مسئلہ آج اور واضح ہو گیا۔ آج کی یہ مجلس عزا عالم رضوی صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ عشرت باجی ہماری جو نیو یارک سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی اسپانسرشپ میں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج کی مجلس کا ثواب عبد الحبیب آمنہ خاتون بنت آغا موسیٰ، سید تقی رضا ابن سید صادق رضا، راضیہ سلطان بنت یحییٰ شرازی کو ایصال فرمائے۔ اللہ بانیان مجلس کو جزائے خیر دے۔ اللہ حبیب رضوی، عالم رضوی اور رضوی خاندان کے دیگر افراد کو، ذاکرہ زرینہ بانو کو بھی شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و ناظرات، ایک عجیب پہلو یہ نکلا کہ وفائے نظر کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ وفائے نظر تو حکم قرآن ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ گویا نظر پوری کرنے والا تو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور اس کے بعد آیت ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ و سرورا۔ نظر پوری کرنے کے عوض تو اللہ قیامت کی سختیوں سے بچائے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ و حریرا متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوں گے یہ لوگ قیامت کے دن۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سورج کی تمازت ہوگی اور نہ ہی سختی ہوگی سردی کی۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ۔ دوسرا پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے یہ تین آیتیں ہیں جن میں آ رہا ہے یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا۔ دور جو چلیں گے ان کے سامنے جاموں کے، وہ جام سلور کے ہوں گے، فضہ کے۔ قواریرا من فضۃ، شیشے بھی کانچ کے نہیں ہوں گے، فضہ کے ہوں گے، چاندی کے۔ قدروہا تقدیرا
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ. یہ تین لفظیں آ گئیں فضہ کی. بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ حُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. کنگن بھی ہوں گے تو چاندی کے، برتن بھی چاندی کے، شیشے بھی چاندی کے. آپ نے کبھی شیشے چاندی کے دیکھے؟ کنگن اگر سونے کے ہوں تو زیادہ قیمتی ہیں، چاندی کے کیوں ذکر ہو رہے ہیں؟ برتن چاندی کے ہیں، وہاں تو سونے کا استعمال جائز ہے، کانچ کے نہیں بلکہ سلور ہی سلور ہے. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز کا نام تھا میمونہ، اشکبوس بادشاہ کی یہ بیٹی تھی جو زنجبار کا بادشاہ تھا. بادشاہ نے مرنے کے بعد اپنا اقتدار اپنی اکلوتی بیٹی فضہ کو دے دیا، میمونہ کو. میمونہ تخت و تاج کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر رسول کی خدمت میں بطول کی کنیزی کے لیے آ گئی. رسول نے انہیں بطول کی کنیزی میں دیا، آئی تھی کنیز بن کے، رکھا علی و بطول نے بہن بنا کے. کبھی کنیز نہیں کہا، بہن کہا. حسنین شریفین اور زینب و ام کلثوم نے بھی ہمیشہ ماں کہا. واقعہ کربلا میں جو وفا فضہ کی ملتی ہے، ایسی وفا کی مثال ابو الفضل کے بعد غیر ہاشمیوں میں کم از کم نہیں ملتی. پھر یہ وفا کی داستان مختار کے دور میں دہرائی گئی کیونکہ بی بی کا نام فضہ تھا، لقب فضہ تھا، اور بی بی کی روٹیاں بھی شامل تھیں. 3 روٹیاں فضہ کی بھی تھیں، 3 ان 4 ہستیوں کی تھیں، علی و بطول، حسنین شریفین. تو کیونکہ بی بی کی 3 روٹیاں فضہ کی تھیں، اللہ کی ذات نے پورے سورہ دہر میں ذہب کا یعنی سونے کا ذکر ہی نہیں کیا کہ کہیں کنیز فاطمہ کی توہین شمار نہ ہو. جو خدا اس درجہ بی بی پاک کی کنیز کی تکریم کا خیال رکھتا ہو، وہ خود بی بی فاطمہ کی توہین کیسے برداشت فرماتا ہوگا کہ جو امت نے کی مطالبہ فدق اور حریم ولایت علی کی حفاظت کے وقت. ناظرین و ناظرات، ایام فاطمیہ کی چوتھی مجلس میں ہم سورہ دہر کو اینالائز کر رہے ہیں. یاد رکھیے اسی سورہ دہر میں عجیب جملہ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ان ہستیوں کو قیامت کے دن نعیم ملے گی. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یہ نعیم خود ان کی ولایت کا نام ہے. اور ملک کبیر ملے گا، قیامت میں ان کا اقتدار ہوگا اللہ کے بہاف پر. اور پھر یہ ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیے جائیں گے. پھر یہاں ارشاد ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ
ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے اور یہ اہل بیت کا جات حق بھی نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اللہ کے راستے کی سبیل کو پکڑ لے. سبیل سے مراد قرآن بھی ہے، رشد و ہدایت بھی ہے، اور ذوات مقدس محمد و آل محمد بھی ہے. اب یہ آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. یہ 31 آیتیں ہیں. ساری کی ساری آیتیں اگرچہ سورہ دہر کا پارٹ ہے، ظاہر ہے کہ شان سیدہ میں بی بی پاک کی روٹیوں کے عوض یہ سورہ نازل ہوا. بیک گراؤنڈ عرض کر دی گئی کہ منت مانی تھی تو نتائج نکل گئے کہ نظر منت ماننا حکم رسول ہے، سیرت علی و بطول ہے، سیرت فضا و حسنین شریفین. یہ بھی نتیجہ نکل گیا کہ بی بی فضا کا اتنا احترام کیا گیا. یہ بھی نتیجہ نکلا کہ 3 روزے رکھنے کے بعد اللہ مریضوں کو شفا یاب فرما دیتا ہے. یہ بھی نتیجہ نکل گیا کہ اگر انسان روزے سے ہو تو ٹوٹ کے افطاری پہ نہ پڑے بلکہ دوسروں کا خیال رکھے. یہ نتیجہ بھی نکلا کہ اپنے دروازے سے کسی کو کبھی خالی نہ پلٹایا جائے. یہ بھی نتیجہ نکلا کہ منشاء الہی ان ہستیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی نتیجہ نکلا کہ ان کو یہ جنت 15 روٹیوں کے عوض جزا میں دی گئی. عطا میں کوثر تھی، انا اعطیناک الکوثر، جس کا تذکرہ میں تیسری مجلس میں کر چکا ہوں. یہ چاروں مجالس آپ کی خدمت میں جو پیش کی جا رہی ہے، مقصد یہ ہے، اور آئندہ 6 مجالس کا بھی مقصد یہی ہے کہ دنیا تک وہ حقائق پہنچائے جائیں جو بائسنس کی وجہ سے نہیں پہنچائے جاتے. آئیے اس سورہ دہر کے بارے میں ان نتائج کے اخذ کرنے کے بعد کچھ اور پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک پہلو نمبر 1، یہ در فاطمہ پہ آنے والے مسکین یتیم اسیر کون تھے؟ اسے لکھا ہے صاحب در منصور ملا جلال الدین سیوطی نے. ان کی 2 تفسیریں ہیں، الجلالین بھی انہی کی ہے، در منصور بھی انہی کی ہے. ایک ان کی کتاب ہے شرح الفیہ، جسے کتاب السیوطی کہا جاتا ہے، جو ہمارے حوزہ علمیہ نجف اور قم میں، بلکہ ہمارے خود نیو یارک کے فیلڈلفیا اور نیو جرسی کے حوزہ علمیہ المہدی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. پاکستان میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا اپنی کتاب تفسیر در منصور میں کہ یہ جو در فاطمہ پر آئے تھے مسکین یتیم اسیر، یہ فرشتے تھے، جبریل و میکائیل، اسرافیل جیسے. انہوں نے آ کر در فاطمہ پر روٹیاں مانگی تھی. اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ نہ اللہ روٹی کھاتا ہے اور نہ ہی فرشتے روٹی کھاتے ہیں. نہ اللہ فضول کام کرتا ہے نہ ہی فرشتے فضول کام کرتے ہیں. اللہ نے انہیں بھیجا کیوں؟ یہ معصوم فرشتے آئے کیوں؟
تو میں کچھ نتائج اخذ کرتا ہوں ایز ہمبل اسٹوڈنٹ آف اسلام اور مکتب اہل بیت کہ اللہ نے ان فرشتوں کو در فاطمہ پر سائل بنا کر، مسکین، فقیر، اسیر بنا کر اس لیے بھیجا کہ دنیا کو اسٹیٹس پتہ چل جائے در بطول کا، کہ وہ فرشتہ جو آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کا حلال مشکلات ہے، وہ فرشتہ جو وحی لے کے آتا ہے، وہ فرشتہ جو بارش برساتا ہے، وہ فرشتہ جو سور لے کے بیٹھا ہے پھونکنے کے لیے، کسی کے دروازے پر سائل بن کے نہ جانے والا اگر سائل بنتا ہے تو در بطول پر بنتا ہے۔ میں آج اپنے بھائی بہنوں کے لیے، بزرگوں، بچوں بچیوں کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں المہدی ٹی وی پر لائیو، دعا کرتا ہوں کہ جس دروازے سے اللہ کے فرشتے آ کر بھیک مانگتے ہوں، آج میں بھیک مانگتا ہوں اسی در بطول سے کہ یا اللہ بی بی پاک کے صدقے میں یوں سمجھ در بطول پہ ہم کھڑے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے، دامن پہن کیے ہوئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے، میرے اوپر اور آج کی مجلس کے بانیان، چاروں مجالس کے بانیان، سننے دیکھنے والوں پر اپنی طرف سے رحمتیں نازل فرما۔ ناظرین و ناظرات، یہ ایک نتیجہ ہم نے اخذ کیا ملا جلال الدین سیوطی کی اس روایت سے کہ آنے والے فرشتے تھے۔ دوسرا نتیجہ کہ رازق تو اللہ ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، البتہ ملتا در فاطمہ سے۔ اگر کسی کو رزق لینا ہو تو وہ رزق در فاطمہ سے لے۔ تیسرا نتیجہ میں یہ نکالوں گا کہ فرشتہ آسمان و زمین میں رہے تو فرشتہ ہے، مگر در بطول پہ آئے تو یا مسکین ہے، یا یتیم ہے، یا اسیر ہے۔ اب یہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا کہ در فاطمہ پر اکثر فرشتے آئے ہیں، کبھی خیاط الحسنین بن کر رضوان بہشت، کبھی جبریل و اقابیل چکی چلانے کے لیے، اور اس چکی کی زیارت میں نے خود اپنی آنکھوں سے کی ہے، جو چکی بی بی فاطمہ کی تھی۔ آج بھی آیت اللہ شیخ امری کے امام بارگاہ میں وہ چکی موجود ہے۔ اگر آپ حج زیارت پہ، عمرے پہ جا رہے ہوں تو وہاں پر ایک صاحب ہے ارشاد خان، مدینے میں، یہ عزا خانہ زہرا کے متولی ہے، ان کو آپ میرا حوالہ دیجئے گا تو یہ آپ کو وہ چکی دکھائیں گے جو بی بی پاک فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی چکی تھی، جسے فرشتے بھی چلایا کرتے تھے اور بی بی خود بھی چلایا کرتی تھی۔ یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ فرشتے جھولے جھلاتے تھے حسنین کے۔ جب فرشتے در بطول پر آ کر اپنا اسٹیٹس ہی مسکین، یتیم، اسیر کا بنا لیتے ہیں تو حسنین کا درزی بننے میں ان کو کیا قباحت ہے، مادر حسنین کی چکی چلانے میں ان کو کیا تکلیف ہے، یا بی بی فاطمہ کے گھر میں جھاڑو دینے میں انہیں کون سا باک ہے۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکل گیا کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے سٹیٹس کا خیال باہر رکھیں۔ جب در بطول پہ جائیں تو جہاں جبریل اپنا سٹیٹس کھو دیتا ہے، وہاں ہمیں اپنے کوئی سٹیٹس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور سمجھ میں آ گئی کہ فرشتے بی بی فاطمہ کے دروازے پر
ہمیشہ خدمت گزار کے طور پہ آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ راویوں نے لکھا جب بی بی پاک کا عقد ہوا مولا کائنات کے ساتھ یکم ذی الحج کو، تو عقد پڑھا پیغمبر اسلام نے زمین پر، اللہ نے فرشتوں میں. تو 40,000 فرشتہ دائیں طرف چلا، 40 بائیں طرف، 40,000 سامنے، 40,000 پیچھے بارات کے. تو یہ فرشتے جب گئے تو جو چیز میکے سے دلہن سسرال لے کر جاتی ہے اسے کہتے ہیں جہیز. وہ نہ ہی میکے کی پراپرٹی رہتی ہے نہ سسرال کی، وہ ایبسولوٹ پراپرٹی ہوتی ہے دلہن کی. تو جس دلہن کی بارات جبریل و میکائیل جیسے فرشتے 1,60,000 فرشتہ لے کے چل رہا ہے، جب یہ ساری پراپرٹی ہیں بی بی فاطمہ کی، تو چاہے بی بی ان سے چکی پسوا لیں، چاہے جھاڑو دلوائیں، چاہے اپنے بچوں کے جھولے جھلوا لیں، چاہے وہ کسی مومن کی مدد کے لیے، مومنہ کی مدد کے لیے ان فرشتوں کو بھیج دیں. ملا جلال الدین سیوطی کی اس تفسیر نے بڑے مسائل حل کر دیے کہ در فاطمہ پہ آنے والے یہ فرشتے تھے. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، اس سورہ مبارکہ ہے دہر کے تناظر میں کہ اطعام ہمیشہ لوجہ اللہ ہو. آپ بھی جو خرچ کریں اللہ کے لیے خرچ کریں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، منتیں جتلا کر، احسان جتلا کر، یا بار بار یاد کرا کے اپنے صدقات کو باطل نہ کریں. ایک نتیجہ اور یہ نکل سکتا ہے کہ یہ جنت جزا میں کیوں دی گئی، عطا میں کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر عطا میں ہوتی، عطا کہتے ہیں گفٹ کو، معطی گفٹ دینے والا شرط لگا سکتا ہے کہ اسے مثلا آپ نے مجھے کوئی پین دیا، آپ نے کہا اسے نیو یارک میں یوز نہ کیجیے گا، واشنگٹن میں یوز کیجیے گا. آپ کی یہ شرط بالکل بجا ہے کیونکہ آپ نے گفٹ دیا ہے. میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی، نوکری کی، جاب کیا، آپ نے مجھے سیلری دی، تو یہ نہیں کہیں گے کہ اسے نیو جرسی میں استعمال نہ کریں، کنیکٹیکٹ میں استعمال کیجیے گا. تو اللہ کی ذات نے اس لیے باقی چیزیں تو عطا میں دی، عصمت عطا میں، طہارت عطا میں، شرف عطا میں، سیادت عطا میں، رسالت عطا میں، کوثر عطا میں، ہدایت عطا میں، امامت عطا میں، ولایت عطا میں، حلالی مشکلات عطا میں، وفا عطا میں، قوم رونے والی عطا میں. جنت دی جزا میں، کیونکہ جنت جزا میں دی، لہذا جزا میں جو شے دی جاتی ہے لیبر کے اگینسٹ،
دینے والا اس میں قدغن نہیں لگاتا، شرط نہیں لگاتا. گویا اللہ نے آل محمد کے گھر کی پکی روٹیوں کے بدلے میں جنت دے کے ایک بات ثابت کر دی کہ جن کے گھر کی پکی روٹیوں کا بدلہ جنت نہ ہو سکے، ساتھ میں ہمیں شکریہ بھی ملانا پڑے، تو ان کی عبادت کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان کی مصیبتوں پہ صبر کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان کی جنگوں میں فتوحات کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان کی تبلیغات و ارشاد کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو جن کی گھر کی پکی روٹیوں کے بدلے میں 15 روٹیوں کے بدلے میں جنت پوری نہ اتر سکتی ہو، وہ اپنی زندگی کی ساری انویسٹمنٹ کے بدلے میں اپنی قوم کو بخشوا لیں تو باعث لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. محترم ناظرین و ناظرات، یاد رکھیے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہونے والے سورہ مبارکہ ہے دہر میں بڑے ایشوز سالو ہو گئے، بڑے مسائل حل ہو گئے، بہت ساری چیزیں آج واضح ہو گئی. اگر اللہ جنت عطا میں دیتا تو جنت کا فیصلہ خدا فرماتا. آف کورس اوریجنلی تو ڈیسائیڈ کرنے والا وہی ہے، مگر آگے اس نے ڈیوٹیز کو بانٹ دیا ہے. اللہ نے جنت کو جزا میں دے کر یہ ڈیوٹی آل محمد کو دے دی کہ اب تمہاری مرضی ہے، جنت ہے تمہاری جزا میں، جسے چاہو جنت میں جانے دو، جسے چاہو جنت سے روک لو. خاتون جنت جو بی بی پاک کا لقب ہے، وہ حوا کا کیوں نہیں؟ وہ سارا کا کیوں نہیں؟ وہ آسیہ کا کیوں نہیں؟ مریم کا کیوں نہیں؟ وہ ہاجرہ کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خاتون جنت، جس بی بی کی پراپرٹی ہے جنت، اونرشپ جن کی ہے جنت، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے خاتون معاشر بھی بی بی کے القاب میں ہے کہ قیامت کے دن، محشر کے دن کی لیڈی کا نام ہے فاطمہ. میں کینیڈا میں گیا تھا تو باقاعدہ لیڈی فاطمہ کا پھول مشہور ہے وہاں پر. لیڈی فاطمہ کے نام پر باقاعدہ چرچز ہے، کلیسا ہے. سیدۃ نساء العالمین جو کہ ضمیر و خمیر کے اعتبار سے جنت سے ہے، قیامت کے دن ان کو اللہ ایک بہترین اعزاز و امتیاز بخشے گا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. سورہ مبارکہ ہے دہر، جو شہزادی کے حق میں نازل ہوا، اس میں جنت کا فیصلہ ہوا، اس میں فضا کی تعریف آئی، اس میں نظر کا ذکر آیا، وفائے نظر کی تعریف آئی، نظر کے عوض افطاری راہ خدا میں دینے کا تذکرہ آیا، فرشتوں کے سائل بننے کا تذکرہ آیا، وجہ اللہ راہ خدا میں دینے کا تذکرہ آیا، منشا الہی کا ذکر آیا. یاد رکھیے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور پاک نے ایک اور لقب سے جو نوازا، وہ ہے لیلۃ القدر.
بی بی فاطمہ کا لقب ہے لیلۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک لیلۃ القدر وہ ہے جو طاق راتوں میں آتی ہے رمضان میں، جس میں شب بیداری کا حکم ہے، جس میں اپنی قسمت، مقدر، عمر وغیرہ کی ایشورنس لینے کا حکم ہے. اور ایک لیلۃ القدر وجود فاطمہ ہے، یعنی جس طریقے سے لیلۃ القدر رحل قرآن ہے، اس طریقے سے فاطمۃ الزہرا بھی ظرف قرآن ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین. روح الامین قرآن لے کے آئے. کہاں لے کر آئے؟ علی قلبک، تیرے دل پر. قرآن نازل ہوا قلب رسول پر، اور رسول فرماتے تھے الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ جو قدر لیلۃ القدر کی ہے وہی فاطمہ کے وجود کی ہے. بعض لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کے کہتے ہیں کہ شاید مصحف فاطمہ نامی کوئی الگ قرآن ہے. الگ قرآن نہیں ہے مصحف فاطمہ، بلکہ مصحف فاطمہ تو وہ کتاب ہے کہ جس میں قرآن کے الفاظ یوز ہی نہیں ہوئے. قرآن کی تفسیر ہے مگر الفاظ قرآن، سور قرآنیہ، آیات قرآنیہ استعمال ہی نہیں ہوئی، تاکہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ آ جائے کہ صحیفہ مصحف فاطمیہ، مصحف فاطمیہ کوئی الگ قرآن ہے. اور اس لیے بھی بی بی کو لیلۃ القدر کہا گیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی عظمت بہت کم لوگ پہچان سکتے ہیں. بالکل بی بی فاطمہ کی عظمت بھی بہت کم لوگ پہچان سکتے ہیں. جس طرح فرشتے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، اسی طرح فرشتے نازل ہوتے ہیں خانہ فاطمۃ الزہرا میں، قبر فاطمہ پر بھی. بلکہ جہاں فاطمہ کے لال کی صف ماتم بچتی ہے، مجلس حسین علیہ السلام، وہاں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. جس طرح فرشتوں کی سلامی کے لیے امام زمانہ بیٹھے ہیں، اسی طرح عزاداران سید الشہداء کی سلامی وصول کرنے کے لیے بھی فاطمہ کے لال، نرجس کے بیٹے مہدی دوراں صلوات اللہ وسلام علیہ پردہ غیبت میں تشریف فرما. محترم ناظرین و ناظرات، آج کی مجلس کا اختتام ہونے والا ہے. ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ہم آپ کے سوال لیتے ہیں. تو آپ 10 منٹ کے بعد جب دعا ختم ہو جائے گی تو 7185562264 پر سوال کر سکتے ہیں. آج ہم نے آلموسٹ سورہ دہر کی ان آیتوں کی تفسیر و تشریح کی کہ جو ریلیٹڈ تھیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. یہ بھی بتایا کہ لیلۃ القدر بھی فاطمہ ہے. گویا سورۃ القدر میں جہاں قرآن صامت اور لیلۃ القدر کا ذکر ہے، وہاں قرآن ناطق اور وجود فاطمہ کا بھی تذکرہ ہے. وہاں بھی قرآن کے حامل ہیں فرشتے، یہاں بھی بی بی پاک کے گھر کے خدمت گزار ہیں فرشتے. انشاءاللہ 5ویں مجلس ایام فاطمیہ کی اگلے بدھ کو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اس مجلس کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں معمولی سا ہدیہ دے کر.
जो ब्रॉडकास्ट की बाबत जाएगा। हम बहन इशरत के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया, और एक सिस्टर नसरीन है, उनके भी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया। और जिन भाई बहनों ने इन मजालिस में हिस्सा लिया, फ़िरोज़ बुखारी फैमिली ने, मियाँ मोहम्मद हुसैन फैमिली ने, और मलिका आपा मूसवी फैमिली ने, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। 5वीं मजलिस इंशाअल्लाह अगले बुध को 8 बजे होगी। उसको जो हज़रात व ख़वातीन स्पॉन्सर करना चाहें वो हमसे राबिता फरमा सकते हैं। आज की मजलिस में मैं तमाम भाई बहनों की खिदमत में एक गिफ्ट पेश करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं 2 जुमले मसाइब के ज़िक्र करके दुआ करूँगा, और आपसे भी दुआ का तालिब हूँ। नाज़रीन व नाज़रात, एक रोज़ हुजूर खाने सैयदा में तशरीफ़ ले गए। बीबी बिस्तर बना रही थी। आपने पूछा, बेटी क्या तुमने ख़त्म कुरान कर लिया है? हमारे समझाने के लिए आलिम गैर मुअल्लमा बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा, इतनी जल्दी? आपने पूछा, क्या तुमने हज व उम्रा अंजाम दे लिया है? कहा, इतने से फ्रेम ऑफ टाइम में? कहा, क्या तमाम अंबिया को अपना सिफारिशी बना लिया है? क्या तमाम मोमिनीन के बिहाफ पर इस्तिग़फ़ार कर लिया है? तो हमारे समझाने के लिए बीबी ने कहा कि बाबा, ये चारों काम इतने जल्दी कैसे मुमकिन है? आपने इरशाद फरमाया, बेटी सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर लो। आप कागज़ कलम पकड़ के नाज़रीन नाज़रात लिख लें इन चारों कामों को। हुजूर फरमा रहे हैं अपनी साहिबजादी से, समझा हमें रहे हैं, वो ऑलरेडी दानिशगाह इलाहिया की पढ़ी हुई बीबी है, हमें समझाना। 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर लो, अल्लाह ताला ख़त्म कुरान का सवाब लिखेगा। हर रोज़ सोने से पहले मैं और आप भी ये काम करके सोएं जो आज बयान हो रहे हैं। पहला काम, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत कर लो, अल्लाह ख़त्म कुरान का सवाब लिख देगा। दूसरा काम, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लो, तस्बीहात अरबआ, अल्लाह ताला हज उम्रा का सवाब लिख देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और तमाम अंबिया पर दुरूद भेज दो। सारे अंबिया क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। दुरूद यूँ भेजना है, लिख लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन। चौथा काम, इस्तिग़फ़ार पढ़ लो तमाम मोमिनीन मोमिनात के बिहाफ पर, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह व मिन क़िबलिल मुमिनीन वल मोमिनात। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन मोमिनात के बिहाफ पे आपका इस्तिग़फ़ार कबूल फरमा लेगा। गोया सोने से पहले 4 काम किए बगैर न सोए। ख़त्म कुरान यानी 3 दफ़ा सूरह इखलास, हज व उम्रा 1 मरतबा तस्बीहात अरबा, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पे भी, अंबिया व मुरसलीन पे भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन, और तमाम मोमिनीन मोमिनात के बिहाफ पे इस्तिग़फ़ार अपनी तरफ से भी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व मिन क़िबलिल मोमिनीन वल मोमिनात। ये चौथी मजलिस का गिफ्ट है मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में। 5वीं मजलिस अगले हफ्ते बुध के दिन 8 बजे पेश की जाएगी। अब मैं चंद जुमले मसाइब के पेश करूँगा, उसके बाद दुआ दूँगा, फिर आप अपनी कॉल्स फरमा सकते हैं। वो बीबी जो सूरह दहर में
منشاء الہی کا مرکز بتائی گئی. وہ بیوی جس کے ہاتھ کی پکی روٹیوں کے عوض جنت نہ تل سکی. وہ بیوی جس کے دروازے پر جبریل و میکائیل جیسے فرشتے خیرات لینے آتے تھے. وہ بیوی جس کے بچوں کے جھولے جبریل و میکائیل جھلاتے تھے. وہ بیوی جس کے لیے جبریل جس کے بچوں کے لیے درزی بن کے آئے. رضوان جس کے بچوں کے کھانے لے کر آئے. اس بیوی کی قدر نہ کی گئی اور جوانی کے عالم میں اس بیوی کو شہید کر دیا گیا. ایک روایت ہے جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے کہ دائیں طرف سے ایک بیوی برقعے میں ملبوس ہوگی, سلام کرے گی. بائیں طرف سے بھی ایک بیوی آئے گی, وہ بھی سلام کرے گی. دونوں بیویوں نے اپنے ہاتھوں میں بچے اٹھائے ہوں گے. دائیں طرف سے آنے والی بیوی کہے گی اے میرے لال, یہ ہوگی فاطمہ بنت اسد, اور اس بیوی نے اٹھایا ہوا ہوگا محسن کا جنازہ جو شکم سیدہ میں شہید ہوئے. بائیں طرف سے آنے والی بیوی ہوگی فاطمہ بنت محمد, اور اٹھایا ہوا ہوگا رباب کا لال علی اصغر کا جنازہ. اور دونوں بیویاں کہیں گی اے ہمارے لال, ہم تو قبر میں بھی اس انتظار میں تھی کہ تمہارا ظہور ہو اور ان بچوں کے قاتلوں کو تم کیفر کردار تک پہنچاؤ. بے محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین اللہم تقبل منی ومن ناظرین والناظرات ومؤسسی هذا المجلس بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین واجعل هذا ذخرا لدنیانا ولآخرتنا وسببا لغفراننا وغفران الناظرین والناظرات والمؤسسین والمؤسسات والمنظورین والمنظورات. یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی پاک کا, محمد و آل محمد کا, خاندان سیدہ کا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. آج کی مجلس کے بانیان رضوی فیملی, عشرت باجی اور ان کے پورے خاندان کو جزائے خیر دے. یا اللہ حبیب رضوی, عالم رضوی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ذاکرہ بانوں کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما. آغا مختار, ان کی زوجہ, ان کے بچوں کو صحت دے. سندس چٹھا, کمل چٹھا, نذیر چٹھا کی والدہ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اور دیگر جن منظورین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. باجی منزہ نے خاص طور پہ دعا کی التماس کی ہے, ان کی آنکھوں کی بینائی کو مکمل طور پہ ٹھیک کر, اور انہوں نے جو اور دیگر اپنی بچوں کے لیے دعائیں کروائی ہیں قبول فرما. یا اللہ جن مومنین مومنات نے مجالس کو اسپانسر کیا, میاں محمد حسین کی فیملی, ملک آپا موسوی کی فیملی, فیروز بخاری کی فیملی, اور عالم رضوی, عشرت رضوی کی فیملی, تمام کو جزائے خیر مرحمت فرما. تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما. آج کی مجلس کا ثواب عبد الحبیب آمنہ خاتون بنت آغا موسیٰ, سید تقی رضا ابن سید صادق رضا, راضیہ سلطان بنت یحییٰ شیرازی, اور جتنے میرے بھائی بہن بزرگ بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں, ان سب کے مرحومین کو ایصال فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما, ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا. یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ امریکہ, کینیڈا, یورپ, ویسٹ ایسٹ میں رہنے والے تمام مومنین مومنات کے گھروں کی حفاظت فرما. پاکستان کے حالات کو سدھار دے. سپاہ صحابہ, لشکر جنگوی, داعش, طالبان, آئسس, القاعدہ وغیرہ کا خاتمہ فرما.
مسلمانوں کو عزت و وقار کے ساتھ پوری دنیا میں رہنے کی توفیق عطا کر۔ کچھ بیویوں نے خاص دعا کی التماس کی ہے آج، کچھ بھائیوں نے، یا اللہ ان کے بچے، ان کی بچیاں اگر راہ راست سے ہٹ گئے ہیں تو ان کو واپس لے آ، اور جو ہٹنے والے ہیں یا اللہ بی بی پاک کے صدقے میں ان کے پاؤں میں بریکیں لگا اور ان کو نیک اور متدین بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق دے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بی بی پاک سے منسوب دعائے حریق، دعائے نور، دعائے بصارت و بصیرت، حدیث شریف کسا، تسبیح فاطمۃ الزہرا وغیرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت مآب ماحول بنا، بی بی پاک کی شفاعت ہمیں قیامت میں نصیب کرنا، دنیا میں بی بی پاک کے خاندان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنت البقیع کو تعمیر کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور وہ دن دکھا کہ جب بی بی پاک کا بھی بڑا روضہ ہو، ائمہ بقیع کا بھی بڑا روضہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، آپ سب کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین، بانیان مجالس کے مرحومین، مرحومات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بث ثواب هذه الفاتحہ وسورۃ الاخلاص والمجلس والذکر بتوسط الانبیاء والمرسلین الائمۃ الطیبین سیدۃ نساء العالمین الی ارواح المنظورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی واہل بیتہ الطیبین واخلف علی آلہم فی الغابرین واجعلہم عندک فی اعلی علیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ ناظرین ناظرات، مجلس تمام ہوئی۔ اب آپ 7185562264 پر کال کر کے چند منٹ کے لیے 9:30 بجے تک میں کالز لوں گا، 20 منٹ آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آپ کال فرمانا چاہیں تو اب آپ کال کر سکتے ہیں۔ جب تک کالز نہیں آ رہی تو میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا چلوں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہن کے لیے میں نے دعائے نور پڑھی تھی، اور بی بی فاطمہ سے متعلق وہ دعا جو دعائے بصیرت ہے، دعائے بصر، جس سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ان بہن کو جن کی آنکھوں میں دھندلا پن آ گیا تھا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، اور ان بہن نے ہمیں کال کی تھی اور کال کر کے بتایا تھا۔ ایک کال لے لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم بات کر رہی ہوں میری لینڈ سے۔ علیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب بی بی فاطمہ زہرا کی شہیدت ہوئی تھی، کیا ان کو شہید کرنے والے مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ بہت مہربانی، بہت اچھا سوال ہے، شکریہ۔ آپ واچ کریں
میں جواب دیتا ہوں. حور نعیم نے ہمیں سوال کیا ہے, یہ ہماری پرماننٹ ویور ہے, بہترین سوال کیا ہے کہ بی بی فاطمہ کو قتل کرنے والے مسلمان تھے یا کافر تھے. ایک کال اور لے لیں پھر جواب عرض کروں گا. السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, جی انوار جعفری بول رہا ہوں. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ مولانا صاحب, خدا کا شکر ماشاء اللہ, ارشاد فرمائیے. ہے. جی یہ جو آپ نے بیان کیا کہ سونے سے پہلے جو پڑھنے کی آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں, جی اس کے متعلق سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا نماز عشاء کے تقریبات میں پڑھی جا سکتی ہیں جی ہاں, بالکل بالکل پڑھ ترغیب سکتے پہ جا کے پڑھنے کی ضرورت بالکل پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. انوار جعفری صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ آئے یہ چاروں چیزیں عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جواباً عرض ہے بالکل پڑھ سکتے ہیں. جس طرح سورہ واقعہ ہے عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں, سونے سے قبل پڑھنا شمار ہو جائے گا. بہت شکریہ, اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے, آپ کے اہل خانہ کو بھی بہت مہربانی. حور نعیم کا جو سوال تھا یہ بڑا سینسٹیو سوال ہے. وہ یہ ہے کہ کیا بی بی فاطمہ کو قتل کرنے والے, شہید کرنے والے مسلمان تھے یا کافر تھے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب تسلیم زمان بات کر رہا ہوں. خیریت سے ماشاءاللہ بہت زبردست مجلسیں آپ کی جا رہی ہیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. التماس دعائیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے بھی دعاؤں کی دو التماس. نوحے کے شعر ہدیہ کرنا بسم چاہتا اللہ ہوں بسم اگر اللہ اجازت ہو. بسم اللہ, ضرور. صلوات پر محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. قطرہ ہوں لب پہ میرے سمندر کی بات ہے. ماشاء اللہ. قطرہ ہوں لب پہ میرے سمندر کی بات ہے. پڑھیے درود آل محمد کی بات ہے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غربت کی انتہا ہے, نہ سایہ نہ ردا ہے. زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے, نہ سایہ نہ ردا ہے. زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے. زہرا تیرے لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم کر دیا ہے. زہرا تیرے لحد پر غربت کی انتہا ہے. تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی, اور خون بھری ردا تھی. جو شام سے بچا
رہے نجف نے جو مرثیہ پڑا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. جناب تسلیم زمان صاحب نے ہمیں ٹورنٹو سے کال بھی کی اور بہترین ذکر پاک بھی سنایا. اللہ کریم اجر دے. خدا حافظ. چند منٹ اور 7185562264 پر ہم آپ کی کالز لیں گے. 5ویں مجلس انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بدھ کے روز ہوگی انشاءاللہ. کینیڈا سے کچھ لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ مجلس کے لیے کال کر رہے ہیں تو 7185562264 پہ کال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب محمد طارق جاوید بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں جناب؟ ہاں جی بالکل ہے ماشاءاللہ. مجلس سن رہے ہیں, بہت اچھی مجلس ہے آپ کی ماشاءاللہ. بہت مہربانی. کوشچن آپ سے ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے نام کے 2 نفل عشاء کے بعد پڑھے جائیں اور ان سے گزارش کی جائے کہ آپ اپنے بابا سے بخشش کی دعا کریں یا کوئی چیز کسی کی آپ کی منت پوری کرنی ہے تو اس سلسلے میں پڑھے تو بی بی کے آگے آپ التجا کریں. تو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا نہیں؟ فجر کی طرح محمد طارق جاوید صاحب نے کال کی ہے ہمیں آج کے پروگرام میں اور وہ فرما رہے ہیں کہ بی بی پاک کے جو نفل ہیں تو سن لیجئے کہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے 2 نفل ہیں فجر کی طرح پڑھنے ہیں عشاء کے بعد. اور بی بی پاک سے کہنا ہے کہ آپ اپنے والد سے سفارش کریں ہمارا یہ کام اللہ سے کروا دیں تو انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں. آپ ہمیں 7185562264 پہ کال کر سکتے ہیں. ایک کال اور ہے, دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. جی جناب بسم اللہ بسم اللہ. جی میرا نام اعجاز ہے, قاری اعجاز بات کر رہا ہوں. قبلہ میرے ایک دوست ہیں فیصل صاحب, ان کے بیٹے کے اوپر گرم پانی ابلتا ہوا پڑا ہے تو اس کے ہاتھ سے چل گئے اسکن, ان کے لیے دعا کی درخواست کرنی تھی. قاری اعجاز صاحب نے ہمیں کال کی ہے بروکلن سے, فرما رہے ہیں ان کے دوست ہیں فیصل صاحب, ان کے لیے ان کے بچے کے لیے دعا کرنی ہے. یا اللہ اس بچے پر جو پانی گرا ہے بی بی فاطمہ کے صدقے میں اس بچے کو, فیصل صاحب کے بچے کو شفا عطا فرما. شکریہ جناب قاری صاحب, اللہ آپ کو عزت دے. کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ بس میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری قوم کی جو پٹری سے اتری ہے قوم, ان کے کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ واپس قرآن پر اور سیرت اہل بیت پر نماز کی پابندی کی جائے, قرآن ڈیلی بیسس پر پڑھا جائے اور جو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اس کو اپنایا جائے تو ہماری دنیا جو ہے وہ اس میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, ہماری آخرت بھی ان کے صدقے میں خیر و برکت بنے. بہت مہربانی, اللہ سلامت رکھے. قاری اعجاز صاحب بہت خوبصورت نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نماز قائم کریں اور جو پٹڑی سے اتری ہوئی قوم ہے اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے, قرآن کے ساتھ حضور کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ رابطہ رکھے, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, آپ کے دوست فیصل صاحب کے بیٹے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. خدا حافظ. یہ تھے قاری اعجاز. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. This is Ali, and I have a question. What is the original version of the Hadith Qisab? Because I read online that the version that we read today is different than the original Hadith that we... No, Hadith Qisa is same. Maybe it's been misprinted, but Hadith Qisa is same, and the book Wazaiful Abrar, the book Tuhfatul Awam, the book Mafatihul Jinan, my books,
they have all hadith kisa, and this is the same. Maybe somewhere it was misprinted. That doesn't mean that hadith kisa is different. Even Shia and Sunni both, they have narrated same. Thank you very much. Well, I have something else. Because Go ahead. online it said that there was a different hadith you could saw that included like the story of Salma in it. No, Salma's story was not included. It is beside that. Oh, No, it's not included. That is beside that. Salma tried to enter into that sheet, and Prophet stopped her. That is not part of Hadith Kisa. That is beside that. Thank you. May Allah bless you, Ali. Take care of yourself. अगर कोई और कॉल करना चाहे तो चंद मिनट और हैं. 718-556-2264 पे कॉल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. वालेकुम अस्सलाम मौलाना, कैसे हैं? जी बहन, आप बताएं कैसी? अल्लाह का शुक्र. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीका से आपने जिस तरह शान बीबी सैयदा अहले बैत के लिए आज आपने अपनी स्पीच में बताया है. खुदा पाक आपको इसका जरूर अजर दे. हम आपके लिए दुआ गो हैं. बड़ी मेहरबानी. और अल्लाह करे कि ये जो आपकी है सारी मेहनत है इसका सिला आपको जरूर मिले और लोगों के दिल पे आपकी इन बातों का असर हो और उनको हक और बातिल में तो इसका फर्क पता चल जाए इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया बहन. अपनी दुआ में याद रखें. बड़ी मेहरबानी बहन आबदा हुसैन. अल्लाह आपको सलामत रखे. आपकी दुआएं देने का शुक्रिया. हम भी आपके लिए दुआ गो हैं. बेहम्दुलिल्लाह आप जैसी बहनों की मेहरबानियों से, तामुन से, दुआओं से, भाइयों की दुआओं से असर हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. एक मैसेज आया है हूर नईम का. उन्होंने सवाल किया था कि बीबी फातिमा के कातिल मुसलमान थे या काफिर थे. तो जवाबन अर्ज़ है कि वो अपने आप को मुसलमान तो कहते थे, जैसे यजीद भी अपने आप को मुसलमान कहता था. हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है. सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. हेलो. अस्सलाम वालेकुम भैया. अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. जी किबला. जी मौलाना अलहाज सैयद अली हैदर आबदी साहब किबला हमारे साथ लाइन पे हैं. आज बीबी फातिमा तुज़ारा की चौथी मजलिस थी अय्याम फातिमिया की. किबला कुछ इरशाद फरमाना चाहेंगे बीबी पाक के बारे में? आपको सलामत रखे. आपकी वजह से अज़ादारी की बका है. अल्लाह आपके इल्म में, आपके बयान में होल्ड करें. परवरदिगार तरक्की दे और परचम आलम जो है ऐसे ही बुलंद रहे. बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना अली हैदर आबदी साहब दुआएं दे रहे हैं. हम शुक्रगुजार हैं. मौलाना के लिए भी दुआ गो है. अल्लाह करीम मौलाना आपको सलामत रखे. बहुत नवाजिश. सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. कबला कैसे मिजाज चाहिए? दुआएं कैसे आप? आज तो आपका माशाल्लाह प्रोग्राम ऐसा जा रहा है कि कॉल करते तकरीबन 20 मिनट से कॉल कर रहा हूँ. अल्लाह अकबर. तो देख ले कि माशाल्लाह ये पॉपुलैरिटी है. जी देख ले अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी दुआओं से देख रही है और दुनिया कॉल कर रही है. आपके ताउन से अल्लाह आपको भी जज़ा दे, अजर दे. एक सवाल किबला आपके सामने, फिर कुछ हदिया करूंगा आपके सामने कलाम शहादत के सिलसिले जरूर में. जरूर जरूर. सवाल ये है कि कई साल पहले मैं मासूमा कुम गया था जी. और मासूमा कुम में वहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे एक बात बताई. उन्होंने कहा कि जी एक मुज्तहिद थे, उन्होंने अमल किया और अमल करने के बाद उनको मौला अली इस्लाम ख्वाब में नजर आए. तो उन्होंने मौला अली इस्लाम से पूछा, ये बताइए कि हम जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र, सही कब्र कहाँ है? तो उन्होंने फरमाया कि ये मैंने क़यामत तक वादा किया है कि मैं क़यामत तक किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि बीबी की असल खबर कहाँ है, खबर मुबारक कहाँ है. तो उन मुज्तहिद ने मौला से सवाल किया, तो ये बताइए कि क़यामत तक हम लोग किस दर पे जाके अपनी दुआएं कबूल करवाएंगे? तो मौला अली इस्लाम ने फरमाया है कि तुम मासूम कुम की तरफ रुजू कर सकते हो. जो भी तुम दुआ मासूम कुम के तवस्सुत से मांगोगे वो बीबी फातिमा सलामुल्लाह के पास पहुंचेगी और तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी. क्या ये वाक़या आपने कभी सुना है और इस वाक़ये में क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या इसमें सच्चाई है? ये वाक़या दुरुस्त है.
یہ ہمارے دور کا ہی واقعہ ہے, بالکل یہ ایسا ہوا تھا. اور یہ تو تواتر سے ہے کہ جو شخص معصومہ قم کی زیارت کرتا ہے وہ اس نے رسول کی زیارت کی, بطول کی زیارت کی, مولا کائنات کی زیارت کی, امام حسین کی زیارت کی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنت البقیع کے اندر جہاں ائمہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہیں, ان میں جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ کی کوئی قبر صحیح نہیں ہے؟ احتمال ہے, میں نے جیسے عرض کیا تھا پہلی مجالس میں کہ 7 نشان بنائے تھے مولا کائنات نے. جی جی جی. احتمال ہے بقیع کا بھی, اگرچہ ضعیف ہے. جی. میرے خیال میں یا تو روضۃ من ریاض الجنہ جی. جو حضور کے روضے اور حضور کے منبر کے درمیان ہے, جی جی جی, یا پھر بی بی کے اپنے حجرے میں ہے, یا جنت البقیع میں ہے. حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے اور مولا کائنات بہتر جانتے ہیں. بس یہ کیول ایک سوال تھا, یہ میرے دماغ میں اکثر گونجتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ مناسب وقت میں آپ سے یہ پوچھوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایام فاطمہ کے سلسلے میں جو مجالس کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہوا ہے, جی میں نے سوچا کہ اس میں پوچھ کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں. اور یقین کیجیے جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو میں اس وقت سیٹسفائی ہو گیا تھا کہ واقعی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ معصومہ قم کے روزے پہ جا کر مجھے ایسا لگا کہ واقعی وہاں جو ہے واقعی وہ جگہ اثر رکھتی تھی اپنا. اور یہ میں آپ کو تقریباً 6-7 سال پرانی 8 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں. تو بس یہ کہ خواہش ہے کہ پروردگار سب تمام مومنین و مومنات کو ان کی زیارت کروائے اور ہمیں بھی ان کے طفیل میں زیارت کروائے. میں نے تو آلموسٹ 10 سال بی بی معصومہ قم کے حرم میں فجر کی نماز بھی پڑھی ہے, مغربین کی بھی, ظہرین کی بھی, الحمدللہ. جی 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 جی, بہت شکریہ. بس ہدیہ طور پر آپ کے سامنے 2-4 شعر پیش کر دیتا ہوں شہادت کے سلسلے میں. ضرور, ارشاد. فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے, فاطمہ زہرا کو دربار. کال ڈراپ ہو گئی ہے. راشد زہری صاحب تھے ہمارے ساتھ, کال ڈراپ ہو گئی ہے. دوبارہ کال کر سکتے ہیں 7185562264 پہ. چند منٹ اور ہم آپ کی کالز شامل کریں گے. آج ایام فاطمیہ کی 4تھی مجلس اختتام پذیر ہے اور انشاءاللہ 5ویں مجلس اگلے بدھ کو ہوگی. کل کیونکہ القرآن سینٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں 8 بجے شام کو مجلس ہے, تو بعد میں ریکارڈنگ اس کی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اور جمعہ کو 1:15 بجے سے لے کر 1:45 بجے تک آدھے گھنٹے کا خطبہ آئے گا. پھر سفر ہوگا شکاگو کا, تو شکاگو میں جو مجلس حسینی میں ہوگی سیٹرڈے کی بقیع کے حوالے سے, وہ بھی بعد میں نشر ہوگی, بلکہ لائیو بھی نشر ہوگی. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میاں حاجی بول رہا ہوں نیو جرسی سے. ہاں میاں حاجی صاحب, آدھے گھنٹے سے ہولڈ پہ ہیں ہم. آدھے گھنٹے سے ہولڈ پہ. اصل میں اتنا والیوم زیادہ ہے, اتنی کالز ہیں کہ لائنیں بزی ہو رہی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ سے معافی چاہتے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو تصویر ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس میں اگر کمی پیشی ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. بہتر یہ ہے کہ کمی بیشی نہ ہو. 33 کے 3 بیچ میں 2 رکھے جائیں امام جو ڈیوائیڈر ہوں, تو ایک میں امام کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور دوسرے کو بغیر اس کے پڑھا جائے. 34 دفعہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ. بہت شکریہ. 1000 رکعت نماز نوافل کے برابر ہے ایک تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بہت شکریہ میاں حاجی صاحب. محترم ناظرین و ناظرات, انشاءاللہ سیٹرڈے کو ایسٹرن ٹائم کے مطابق 9 بجے مجلس آئے گی. 8 بجے شکاگو کے ٹائم کے مطابق بقیع کے سلسلے کی حسینی سے وہ بھی ریلے ہوگی, آپ واچ فرما سکتے ہیں. سنڈے کو روٹین کا پروگرام 3 بجے سے شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی
جی میں ہدیہ سارا بول رہی ہوں اور میں نے آپ کی مجلس سنی تھی، بہت اچھی تھی. بڑی مہربانی. اور جی آپ کی لائنیں بہت بزی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو ایک سے زیادہ لائن کی ضرورت پڑے گی. انشاءاللہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک سے زیادہ لائنیں لے لیں گے. بہت مہربانی ہدیہ زارا، آپ نے اپریشیٹ کیا. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے پیرنٹس کو بھی، آپ کے تمام رشتہ داروں کو بہت نوازش. خدا حافظ. ایک سے زیادہ کالز کی، ایک سے زیادہ لائنوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. انشاءاللہ جلدی ایک سے زیادہ لائنز لی جائیں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس امپریشن میں تھا کہ میں لائن آن لائن ہوں، بسم پڑھ اللہ رہا بسم ہوں اللہ اور وہ لائن بسم اللہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. پڑھیے پڑھیے بسم اللہ. جی فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے، سند کو چاک کیا اور اڑایا کس نے، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے، سکون سے جس نے نہ جینے دیا تھا زہرا کو، جلا کے در کو بھی پہلو پہ گرایا کس نے، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے، وہ جس کی باتوں کو خالق نے بنایا سچ ہے، اس کی باتوں کو تو جھوٹا بنایا کس نے، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے، وہ جس کی گود سے اسلام نے چلنا سیکھا، اس کی اولاد کو سر ننگے پھرایا کس نے، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے، پیس کر چاکیا زہرا نے جس کو پالا تھا، اس کی گردن پہ تو خنجر کو چلایا کس نے، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے، زید وہ وقت تھا زہرا کو بلایا جس جا، زید وہ وقت تھا زہرا کو بلایا جس جا، پھر سے دربار میں زینب کو بلایا کس نے، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ، جزاکم اللہ راشد زیدی صاحب، اللہ آپ کو اجر دے، سلامت رہے. یہ تھے راشد زیدی. بہت سارے میسیجز آئے ہیں
ऑलमोस्ट 11 मैसेज आए हैं कि हमारी कॉल नहीं मिल रही। एक मैसेज आया है, वी वांट टू स्पॉन्सर फॉर मजलिस, कैन यू टेल अस हदिया, वट एवर यू कैन अफोर्ड, हदिया इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी I just want to say that that your mothers was very good, mashallah, and Al Mahdi TV is the best, and may Allah bless you. Thank you. May Allah bless you too. Thank you very much for encouraging me. माशाल्लाह कॉल्स बहुत आ रही हैं, बच्चियाँ छोटी छोटी कॉल कर रही हैं, अल्लाह सलामत रखे। एक और कॉल मैसेज आया है कि एक मैसेज आया है, या अली मदद प्लीज़ यू प्रे फॉर माई डैड। फिज़ा ने हमें मैसेज किया है टोरंटो से, अल्लाह ताला फ़िज़ा के वालिद को शिफा कामिल व आजिल अता फरमाए। फ़िज़ा की तरफ से आया है कि उनकी फ़र्स्ट बरसी है, माफ़ कीजिएगा, उनके डैड की, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह उनको माफ़ फरमाए। जिन जिन के वालिदैन या वालिद दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ख़ास तौर पे फ़िज़ा के वालिद को भी अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए, और फ़िज़ा के फादर इन लॉ के लिए सेहत की दुआ कराई गई। माशाल्लाह काफ़ी मैसेज आए हैं। ट्राइंग टू कॉल यू, लाइन इज़ वेरी बिजी। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम, फरमाइए। सर साहब। जी सर, जी सर। जी, नदीम बात कर रहा हूँ सर, नदीम टोरंटो से। जी जी, नदीम शेख। नदीम शेख, कैसे मिजाज है? जी, अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, अल्लाह आपके तौफीक में इजाफा करे। इलाही अमीन। को सलाम करने के लिए और आपको अप्रिशिएट करने के लिए फोन किया। बहुत शुक्रिया। आपकी सेहत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ो माल में बरकत दे, आपके घर वालों को भी अल्लाह सलामत रखे, बच्चों को भी। शुक्रिया आपने कॉल की। नदीम शेख ने हमें कॉल की है टोरंटो से, अल्लाह करीम जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह बहुत इनकरेजमेंट आई है, हम बड़े ममनून हैं। बहुत सारी कॉल्स ड्रॉप भी हो गई, ज़ाहिर है एक से ज़्यादा लाइन की ज़रूरत है। अल्लाह करीम अब्दुल हबीब आमना खातून बिनते आगा मूसा, सैयद तकी रज़ा इब्ने सैयद सादिक रज़ा, राजिया सुल्तान बिनते याहिया शिराजी और जमी मरहूमीन मंजूरीन मरहूमात मंजूरात को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। फ़िज़ा के वालिद को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे, और इमरान गोंदल के वालिद को शिफायाब फरमाए। जिन जिन मोमिनीन मोमिनात ने कॉल्स की उनके लिए दुआ गो है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आज की कॉल्स में हूर नईम, अनवार जाफरी, कारी एजाज, मोहम्मद तारिक, जावेद, मौलाना अली हैदर आबिदी, हदिया ज़हरा, ज़ाहिरन महक या समन ने कॉल की थी। अल्लाह करीम इन बच्चियों को ज़िंदा और सलामत रखे। नदीम शेख ने कॉल की थी, राशिद जैदी ने, सहर ने टोरंटो से, तसीम जमान ने। बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे। हूर नईम के सवाल का जवाब ये है कि अपने आप को तो कातिलान इमाम हुसैन भी मुसलमान कहते हैं। अब ये इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में बताएंगे कि कातिलान सैयदा का स्टेटस क्या था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना कैसे हैं जनाब? अल्लाह माशाल्लाह, इतना बिजी जा रहा है। अपन लोग जो है इंशाल्लाह और आगे बढ़ते जाएंगे, मेरे मौला के करीब इंशाल्लाह। खुदा सलामत रखे आपको, आपकी फैमिली को, अल महदी टीवी के जो भी
مدد کر رہے ہیں ان سب کو. رام علی ماجد موسی بات کر رہا ہوں قبلہ حضور. اب آؤں کہ پھر بعد میں آ جاؤں؟ بسم اللہ بسم اللہ کب تک ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ ابھی بس ختم. یا علی مدد. اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، سب مل کر. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد. یزیدیت مردہ آباد. المہدی ٹی وی زندہ باد. شکریہ یا علی مدد. میں آپ کو خدا خوش رکھے. بہت شکریہ. یا علی. پروگرام ہمارا ختم ہو گیا. علی نے بھی ہمیں کال کی تھی، ان کے لیے بھی دعا گو ہے. ایک سسٹر نے کہا کہ چوتھی چیز ریپیٹ کر دیں. چوتھی چیز استغفار تھی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ومن قبل المؤمنین والمؤمنات. اسی کے ساتھ سخاوت حسین سنرالوی آپ تمام حضرات و خواتین سے اجازت چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.